ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ جن گھروں کے بلند کیے جانے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا، ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال، وہ مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹ پلٹ جائیں گے اور آنکھیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں یہ ذکر تھا کہ وہ طاق جس میں نور روشن ہے، اب یہاں پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جن گھروں کو بلند کرنے اور جن میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا حکم دیا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے مسجدیں۔ حدیث پاک میں ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے ترفع کا معنی بیان کیا، مسجدوں کی تعظیم و تکریم کی جائے اور مسجد کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد نبوی کو ساگوان کی لکڑی سے آراستہ کیا، خوبصورت بنایا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر بہت سارا مال صرف کیا اور نقش و نگار سے مزین اور آراستہ کیا۔ تو جس طرح مسجد کو نظر آنے والی نجاستوں سے پاک رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح مسجد کے اندر برے کاموں سے اعتراض بھی کرنا چاہیے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسجد کی جو ہے بے حرمتی ہو اور فرشتوں کو تکلیف ہو، کیونکہ بدبو یا اس طرح کی چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے آدمی کو مسجد سے نکال دینا چاہیے جو مسجد میں جھوٹی باتیں کرے، بلکہ مسجد میں دنیا کی جائز بات بھی بلا ضرورت کرنا یہ منع ہے، اور اگر کوئی بات کرنے ہی کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے تو اس کا گناہ تو بہت بڑا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، اور آج کل یہ نشانی رفتہ رفتہ نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ لوگ مسجدوں کو چوپال بنا رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے پنچایت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مسجد کا ویسے تو ادب رکھتے ہیں، لیکن اگر نماز میں وقت سے پہلے آ جائیں تو کبھی کبھی جماعت کے انتظار میں بیٹھ کر بھی باتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسجد کے اندر دنیا کی جائز بات بھی بلا ضرورت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام مسجدوں کو بڑا ستھرا رکھتے تھے، منور کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت تمیم داری ملک شام سے جو ہے مدینہ منورہ آئے، تو قندیلیں، زیتون کا تیل اور عمدہ تیار کی ہوئی رسیاں لے کر کے آئے۔ اتفاق سے جس روز وہ پہنچے وہ جمعرات کا دن تھا، اور آنے والی رات یہ جمعہ کی رات تھی۔ عصر کے بعد انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان رسیوں سے قندیلوں کو باندھ کر کے لٹکا دو اور قندیلوں میں زیتون کا تیل ڈال دو اور بتیاں درست کر دو۔ غلام نے قندیلیں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دی، زیتون کا تیل ڈال دیا۔ جب سورج غروب ہوا
تو ان چراغوں کو جلا دیا، قندیلوں کو جلا دیا، پوری مسجد نبوی جگمگا اٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ تمیم داری نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے میرے آقا نے فرمایا نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، تو نے آج اسلام کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت اور تمہاری دنیا کو روشن فرما دے۔ تو اسی لیے علماء نے اس بات کو مستحب قرار دیا کہ وہ جگہ جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور جہاں پہ عبادت کی جائے اس جگہ کو روشن رکھنا، اور خاص طور سے مسجدوں کے اندر اجالوں کا اہتمام کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت عید میلاد پر مقدس راتوں میں اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں اور ان کے اندر یہ سب اہتمام کیا کرتے ہیں۔ لیکن وہابیہ دیابنا کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، اس طرح سے اتنے چراغ اتنی لائٹیں نہیں جلانا چاہیے، اجالا ہو گیا تھوڑی لائٹ سے تو اتنی زیادہ لائٹیں جلانے کی کیا ضرورت ہے، اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ان بدعت کے ماروں سے کوئی جا کر کے پوچھے کیا مسجد کے اندر اجالا کرنا یہی بدعت ہے؟ تمہارے لڑکے کی شادی کے اندر پورا ڈیکوریشن کرتے ہو، یہ کون سی سنت ہے؟ تو انہیں اپنی باری آتی ہے تو کوئی بدعت یاد نہیں آتی، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے میلاد یا متبرک مقامات پر جب لائٹنگ کی بات آتی ہے تو بدعت کا وظیفہ انہیں یاد آیا کرتا ہے۔ یہ ان کے دل کا چور ہے جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو گھر فرمایا نا، گھر سے مراد مسجدیں ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مسجد جو ہے وہ کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کی چھت یہ شاخوں کی بنی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو کوئی اضافہ نہیں کیا، حضرت عمر نے اس میں تھوڑا اضافہ کیا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے عہد کی بنیادوں پر اینٹوں اور درخت کی شاخوں سے اس کو بنایا اور لکڑی کے ستون لگا دیے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کے اندر بہت تبدیلی کی، اور عبیداللہ خولانی کا بیان ہے جب لوگوں نے حضرت عثمان غنی پر اعتراض کیا کہ آپ نے اتنی بڑی اور اتنی حسین و جمیل مسجد کیوں بنائی، اتنا خرچہ کیوں کیا، تو حضرت عثمان نے کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بنایا اللہ جنت میں اسی کی طرح اس کے لیے گھر بنا دے گا، اس لیے میں نے مسجد کے اندر اتنا اہتمام کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے اور بازار میں نماز پڑھنے کی بنسبت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 25 درجہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، اس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جتنے وقت وہ نماز کے لیے مسجد میں رکا رہتا ہے اس کا وہ وقت نماز ہی میں گنا جاتا ہے، اور جب وہ نماز کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس پر رحم کر، جب تک وہ اپنا وضو نہیں توڑ دیتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو اس میں چر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا مسجدیں، یہ جنت کے باغ ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں چرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے اس میں چرنا، مطلب یعنی مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہے مسجد کے اندر اس باغ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا۔ اور حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو، پاگلوں کو، شریروں کو، اپنی خرید و فروخت کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنی بلند آوازوں کو، اپنے حدود کے نفاذ کو، اپنی تلواروں کو سوتنے کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو، ان سب کو دور رکھو۔ اور آپ جانتے بچے جب مسجد میں آتے ہیں تو جو کام پاگل کرتا ہے وہی سب یہ بچے بھی کرتے ہیں، مسجد کی پوری بے حرمتی کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچوں اور پاگلوں کو مسجد سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اور بچے سے مراد وہی ہے نا سمجھ بچہ جو مسجد کا ادب نہ کرتا ہو۔ بچہ جب سمجھدار ہو جائے 7-8 سال 9 سال کا
اور مسجد کا ادب جاننے لگ جائے تب پھر مسجد میں اس کو لانا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ لوگ دیکھتے ہو درس میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جب تک درس چلتا رہتا ہے یہ وہ سب کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ بار بار انہی کی طرف جاتی رہتی ہے. تو مسجدوں کو بچوں سے بچانے کا حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا. اور اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مرد ہیں ان گھروں میں صبح و شام جو تسبیح کرتے ہیں وہ ایسے مرد ہیں جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت. یعنی تجارت کے چکر میں وہ اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے. ولا بیع, اور نہ خرید و فروخت. کس چیز سے؟ ان ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, نماز پڑھنے سے, زکوٰۃ دینے سے. یعنی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. بیع اور خرید و فروخت کے چکر میں وہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہے, تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کرتے ہیں, یعنی اللہ کے فضل کو تلاش کیا کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر بازار میں تھے, نماز کی اقامت ہو گئی تو مسلمانوں نے دکانیں بند کر دیں, مسجد میں چلے گئے. حضرت ابن عمر نے کہا انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اور پہلے کے دور میں تھا بھی ایسا ہی, جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا سارے کاروبار بند ہو جاتے. یہ تو اب نیا سسٹم نکلا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو پھر اتنی دیر تک میری دکانداری نہیں ہوگی. اللہ رزق ان کو بھی دیتا تھا اور آج بھی عطا کر رہا ہے. دکان رزاق نہیں ہے, رزاق اللہ تعالیٰ ہے. چاہے دکان کوئی بندہ بند کرے اور چاہے کھلی رکھے, جتنا رزق اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اتنا رزق تو اس کو ملے گا ہی. ایمان کتنا کمزور ہے, بندہ کیا سمجھتا ہے کہ اگر میں آدھے گھنٹے تک نماز کے لیے دکان بند کر دوں گا تو پھر کمائی کم ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جتنی روزی ملی ہے اس سے کم ملے گی, لکھی گئی ہے. یہ تو اس کے ایمان کی کمزوری. جتنی روزی لکھ دی گئی ہے اس کو مل کر کے رہے گی, چاہے 1 گھنٹہ دکان بند کرے چاہے 10 گھنٹہ دکان بند کرے. لیکن بندہ جو ہے وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتا ہے. حضرت حسن بیان کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ایک ندا دے گا کوئی ندا دینے والا, ان قریب اہل محشر جان لیں گے کون اللہ کے کرم کے زیادہ لائق ہے. پھر وہ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے دور رکھتے تھے, یعنی راتوں میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور خوف اور طمع سے اپنے رب کو پکارتے تھے, اور کچھ ہم نے جو دیا ہے ان کو, جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تھے. پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئیں گے, یہ جنت کی طرف بڑھیں گے. اس کے بعد میں ندا دینے والا کہے گا ان قریب اہل محشر جان لیں گے کون اللہ کے کرم کا زیادہ اہل ہے. وہ لوگ کہاں ہیں جن کو ان کی تجارت, ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی. اب یہ لوگ کھڑے ہوں گے, لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئیں گے اور پھر جنت کی طرف بڑھیں گے. پھر ندا دے گا ان قریب اہل محشر جان لیں گے کہ کرم کے زیادہ کون لائق ہے. وہ لوگ کہاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے. پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے. یعنی یہ نیکوں کو آواز دے دے کر کے بلایا جائے گا, پھر باقی لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہوا پہلے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا. تو جو بندہ اللہ کے ذکر میں مگن رہے اور اللہ کے ذکر سے اسے کوئی چیز غافل نہ رکھے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کا جو ہے وہ اولین داخلہ نصیب ہوگا. اور مسجد میں داخل ہوتے وقت بہتر یہی ہے مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث نقل کی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب آپ میرے آقا علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وفضلک. تو مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے, داخل ہونے اور نکلنے کا جو طریقہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد میں جو رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, گھبرا جائیں گے اس دن, وہ ڈرتے ہیں اس دن سے, گھبرا جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی جو اللہ کے نیک لوگ ہیں نا وہ ڈرتے ہیں اس دن سے, یعنی قیامت کے دن سے. گھبرا جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ دل شدت خوف کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے وہ دن, اور آنکھیں منظر کی ہولناکی دیکھ کر
آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی دل ڈر کے مارے حلق میں اٹک جائیں گے اور آنکھیں تاڑے لگا کر کے جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ تاڑ کر کے دیکھ رہی ہوں گی. ایسا جو ہے وہ سخت منظر ہوگا قیامت کے دن. تو قیامت کے دن کی ہولناکی کا انہیں بڑا ڈر ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر قیامت کی ہولناکی سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور اللہ کے خوف سے عبادت کے اندر مگن رہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی بیان فرما دیا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کی بہترین جزا دے گا. بہترین جزا کا معنی کیا ہوا؟ یعنی ایک مطلب تو یہ ہے برے کاموں کی سزا کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک کاموں کی ترغیب دلانے کے لیے یہاں پر جزا کا ذکر کر رہا ہے. دوسری بات، اللہ نے سزا کا ذکر نہیں کیا. ہو سکتا ہے ان کے جو چھوٹے گناہ تھے وہ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنے کرم سے معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک نیکی کیا تھا تو ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ 10 گنا بھی اجر دے دے گا، اور اس کا کرم بہت زیادہ ہے، 700 گنا تک اجر عطا فرما دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ بھی اجر عطا فرما دے گا. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ بندہ اجر کا مستحق ہوگا نہیں، اللہ اپنے کرم سے اس کو اجر عطا فرما دے گا. اور اللہ جس کو چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے. تو جو شخص گن گن کر کے نیکیاں کرتا ہے تو اس کو گن گن کر کے ملے گا، اور جو بے حساب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب دے گا. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو گننے والوں کو بھی بے حساب اجر عطا فرما دے. قیامت کے دن جہاں پہ بندہ ایک ایک نیکی کا اتنا محتاج ہوگا کہ ماں باپ کے پاس چکر لگائے گا، ماں باپ بھی ایک نیکی دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. سب یہی کہیں گے بیٹا ابھی ہم کچھ نہیں دے سکتے، ابھی تو ہمیں اپنا بھی حساب کرانا ہے. اس ہولناکی کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کو بے حساب اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، عبادتوں میں ریاضتوں میں تقوی و طاعت میں ملا کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.